يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ برادران عزیز، یہ ابھی آپ کے امام صاحب نے نماز میں جو قرأت کی ہے ایک خاص آیت پڑھی ہے۔ آیت وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی۔ حضرت حق جل مجدہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک سے متعلقہ احکام اور اس سے متعلقہ مسائل کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا کو رمضان المبارک کے ساتھ بڑی خصوصیت اور نہایتی اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو اتارا گیا۔ تو ہمارے بہت سے حضرات علماء و محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت و قرأت و مشغلہ و شغل و تفسیر وغیرہ یہ تمام چیزیں رمضان المبارک سے بڑی خصوصیت رکھتی ہیں۔ اسی طریقے پر اس آیت میں دعا کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک سے بڑی خصوصیت ہے دعاؤں کے ساتھ اور قبولیت دعا کے ساتھ۔ یہ پورا مہینہ گویا کہ مخصوص ہے کہ بندہ دعا کرے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھرپور یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیا کہنا، ان کی شان تو نہایت اعلیٰ نہایت عرفہ ہے، اور اپنی ہی شان کے مطابق انہوں نے کلام بھی فرمایا۔ اس آیت میں خاص طور کے اوپر ذکر کیا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ میرے بندے میرے متعلق سوال کریں۔ معلوم ہوا کہ دعا جو ہے وہ عبدیت اور بندگی کا کامل اور مکمل مظاہرہ ہے۔ جو شخص دعا کر رہا ہے اور جس سے دعا کر رہا ہے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، مجھے کسی چیز کی قدرت نہیں، میرے ارادے ناتمام ہیں، میرے عزائم نامکمل ہیں، اور جس سے دعا کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کو یہ یقین ہے کہ جملہ طاقتیں، جملہ قوتیں، جملہ مقاصد کو پورا کرنے کی ہر ایک قوت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ قربت عجیب و غریب چیز ہے۔ اگر حاکم کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو چوروں کو، ڈاکوؤں کو، جیب کتروں کو کسی طریقے پر اپنی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اگر مجرمین کو یہ معلوم ہو جائے کہ حاکم غافل ہے اور وہ قطعی طور پر شہر کی یا محلے کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے، یا بستی کی یا قریہ کی یا ملک کی، تو اس ملک میں، اس بستی میں، اس محلے کے اندر افراتفری ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر شاگردوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے، طالب علموں کو، کہ اساتذہ ہماری طرف سے بالکل غافل ہیں اور وہ نہیں دیکھ رہے ہیں،
تو تمام درسگاہ کھیل کا ایک میدان بن جائے گی۔ امتحان کے موقع کے اوپر عجیب و غریب تجربہ ہوتا ہے۔ امتحان جہاں ہو رہا ہے، اگر طلبہ کو ذرا بھی اس کا احساس ہو جائے کہ نگرانی کرنے والے، دیکھنے والے، ہمارے اوپر پوری نظر رکھنے والے غافل ہیں، تو طلبہ اسی امتحان کی جگہ کو دارالتکرار بنا دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ پوچھ گچھ، ایک دوسرے سے استفہام، ایک دوسرے سے سوال، اور پھر اس کے بتانے کے مطابق جواب کا لکھنا۔ اسی طریقے پر اگر بچوں کو اور اولاد کو یہ خیال ہو جائے کہ ماں باپ کی ہمارے حرکات کو اوپر نظر نہیں تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ بیوی کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ شوہر میری طرف متوجہ نہیں یا میرے سے قریب نہیں، اپنے علم کے اعتبار سے یا اپنے نگرانی کے اعتبار سے، تو عورت بالکل آزاد ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی مبتلا غم ہو، اگر اس کو یہ یقین ہے کہ حضرت حق جل مجدہ میرے غم، میرے آلام، میرے رنج، میرے علم کے اوپر پوری اطلاع رکھتے ہیں، تو لازمی طور کے اوپر اسے ایک بشاشت ہوگی، ایک اعتماد پیدا ہوگا، ایک توکل پیدا ہوگا۔ اگر مریض کو یہ خیال ہو کہ معالج اور ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم کامل اور مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہیں اور مجھ سے قریب ہیں، اسے اطمینان خاطر ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے محدثین نے پوری طریقے پر قید لگا دی قبولیت حدیث کے سلسلے میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی طالب علم کا تعلق اور اس کا قرب اور اس کی نزدیکی اپنے استاد سے زیادہ رکھی، اس کی روایت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ملاقات شاگرد کی استاد سے ضروری قرار دیتے ہیں، بلکہ اگر طالب علم کو زیادہ موقع ملا ہے محدث کے پاس رہنے کا اور استاد کے پاس رہنے کا، اس کی حدیث کے اوپر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ خود ہمارا ایک سلسلہ جو ہے احسان کا، سلوک کا اور تصوف کا، اس میں بھی اس بات کی رعایت کی گئی گی کہ جس شخص کو شیخ کے ساتھ زیادہ رکھنے کا موقع ملا گا، اس کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ شیخ کے طریقے کو، شیخ کے طور و طریق کو، شیخ کے انداز تعلیم کو جتنا اس نے سمجھا ہے، جتنا اس نے جذب کیا ہے، کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ فقہاء نے بھی قرب کا مکمل طور کو اوپر اعتماد کیا، اس طریقے پر اعتماد کیا کہ اگر شوہر شادی کے بعد، نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ قریب ہوا ہے، جسے مقاربت و ہم بستری کہتے ہیں، تو اس کے اوپر تمام احکام نکاح یعنی مہر کا پورا تکمیل اور مہر کا مکمل طور کے اوپر واجب کر دیتے ہیں۔ گویا کہ فقہاء نے قرب کی دو قسمیں بنا لی، ایک قرب حکمی ہے اور ایک قرب حقیقی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ صرف کمرے میں تنہا جمع ہو گیا، یہ قرب حکمی ہے، لیکن ہم بستری کی نوبت نہیں آئی، تو مہر کے اندر انہوں نے وجوب مہر میں نصف قرار دیا۔ اور اگر قرب بالکل واقعی اور حقیقی ہو گیا یعنی ہم بستری، تو فقہاء نے اس صورت میں مہر پورا اور مکمل طور کے اوپر اس کے اوپر واجب کر دیا۔ تو ہر جگہ کے اوپر قرب کا اعتماد ہے۔ آج کل تعلیم کا ایک طریقہ یہ چل رہا ہے گا کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر اور ہندوستان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلیم ایسی تعلیم نہیں کہ جو استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل کی جاتی ہے۔ طالب علم استاد کے سامنے ہوتا ہے، اس سے قریب ہوتا ہے، تو صرف یقین نہیں کہ اس کا پڑھنا پڑھانے کے اوپر اس کو اطلاع ہے، بلکہ استاد کو دیکھ رہا ہے، استاد کا انداز دیکھ رہا ہے، استاد کا رہن سہن دیکھ رہا ہے،
استاد کی پوشاک دیکھ رہا ہے، استاد کا لباس دیکھ رہا ہے، استاد کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہا ہے۔ بہت سی چیزیں جو استاد کو دیکھ کر وہ سیکھتا ہے، اس طالب علم کے مقابل میں اس کا علم اور معلومات لازمی طور کو اوپر زیادہ ہوں گے کہ اگر ہم نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر لی ہندوستان سے لیکن استاد کو ہم نے دیکھا نہیں۔ علاج اور معالجے کے آج کل طریقہ جی وہ قریب ہیں، آپ یہاں سے لکھ کر اپنے تمام احوال، تمام بیماریاں اور تمام کیفیات ہمدرد دواخانے میں حکیم عبدالحمید صاحب کو لکھ دیجیے ہندوستان میں، یا پاکستان میں ان کے بھائی حکیم محمد سعید صاحب کو لکھ دیجیے، وہاں سے نسخہ تجویز ہو کر آ جائے گا، دوائیوں کا پیکٹ بھی آ جائے گا اور پارسل بھی آ جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ طریقہ علاج اس طریقے علاج کے مقابلے میں ناقص ہے قطعی طور کے اوپر، کہ جب آپ حکیم کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو دیکھے گا، مکمل طور کے اوپر آپ کی بیماری کو سمجھے گا، تشخیص کرے گا، تشخیص کرنے کے بعد تجویز کرے گا۔ تو ایک تو علاج ہے بعید کا اور بعد کا، اور ایک علاج ہے قریب کا اور پاس کا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ منٹ منٹ کے اندر مریض کی کیفیات بدلتی ہیں، بلکہ اور تو اور مریض کا مزاج بدلتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ موسم کے اعتبار سے بھی دوائیوں کے اثرات اور ان کے خواص بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مریض کے متعلق لکھا ہے کہ اسے گرمی کے زمانے میں پیشاب بند ہو گیا، تو حکیم کے پاس پہنچے، حکیم نے اس وقت پر یہ کہا کہ ان خربوزے کے بیج کو لے لیجئے اور لینے کے بعد پیسیے اور پیسنے کے بعد پلائیے۔ پلایا گیا، پیشاب جاری ہو گیا۔ اب آیا سردی کا زمانہ، سردی کے زمانے کے اندر پیشاب پھر اس کو بند ہوا۔ اس نے کہا کہ سابقہ علاج اور سابقہ دوائی اور پچھلی تدبیر کی کام دے گی۔ چنانچہ اس نے خربوزے کے بیج لیے اور بیج لینے کے بعد پیسے اور پیسنے کے بعد ٹھنڈا ہی اس کو استعمال کر لیا، نتیجتاً پیشاب کا بند اور سخت ہو گیا۔ اب گھبرا کر پہنچا ہے حکیم کے پاس، تو حکیم نے ان کو پوچھا اس سے اور دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پہلا نسخہ اور پہلی ہی تدبیر کے ساتھ استعمال کر لیا، پہلے ہی طریقے پر۔ حکیم نے کہا کہ یہ تو موسم سرما ہے، اس میں ٹھنڈی چیز کو استعمال کرنا اور زیادہ مضر ہوگا۔ چنانچہ اس نے تدبیر بدل دی، طریقہ بدل دیا اور کہا کہ اسی دوائی کو پیسو اور پیسنے کے بعد ہلکا سا گرم کرو، نوایا سا گرم کرو اور گرم کرنے کے بعد استعمال کرو۔ استعمال کرنے کے ساتھ ہی پیشاب جاری ہو گیا۔ تو دیکھیے آپ نے قریب اور بعید کا کتنا فرق نکل آیا۔ اگر ہمیں یہ علم ہو، ہمیں یہ احساس ہو کہ الیاذ باللہ ہمارا معبود اور ہمارا خدا بالکل بہرا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کان اس کے موجود نہیں ہیں، نہ وہ سن رہا ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ ہمیں قطعی طور کے اوپر جان رہا ہے، نہ پاس اس کے علم ہے، نہ اس کے پاس بینائی ہے، نہ اس کے پاس سماعت ہے۔ لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم برائیوں کے اندر زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے اور برائیاں اور معصیتیں ہمارا شیوہ اور شعار بن جائیں گی۔ اور اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارا معبود اور ہمارا خدا ہم پر پورے طریقے پر مطلع ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ سن بھی رہا ہے، وہ ہماری ہر چیز کے اوپر اطلاع بھی رکھتا ہے، تو ہم اپنی پوری زندگی کے اندر محتاط ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ انسان کے اوپر دو کیفیتیں آتی ہیں، ایک تکلیف کی اور ایک خوشی کی اور مسرت کی۔ تکالیف میں اور مصیبتوں میں وہ چاہتا ہے
کہ معبود میری مصیبتوں کو جان رہا ہے، میری مصیبتوں کے بیان کو سن رہا ہے، میری مصیبتوں کو دور کرنے کی بڑی قوت رکھتا ہے، تو ہم لازمی طور کے اوپر اپنے اندر ایک تروتازگی محسوس کریں گے، اور ایسے ہی دولت کے اندر اور تنعم کے اندر اور مال کے اندر اگر ہم مست ہو گئے اور ہمارا یہ خیال ہے تو ہمارا خدا نہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ وہ ہماری باتوں کے اوپر نظر، نہ وہ سن رہا ہے، بلکہ ہر طریقے کے اوپر وہ ہم سے غافل ہے، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ معصیتوں میں ہمارا انہماک تو قرب کو اور علم کے اعتبار سے قرب ہو یا جسم کے اعتبار سے قرب، اللہ تعالی جسم کے اعتبار سے تو قریب نہیں ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے ہر بندوں سے زیادہ قریب ہے۔ اسی وجہ سے زور دیا گیا کہ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، دعائیں جم کر کرو اور اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کا دور کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے شفا دینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے اندر ہمارے لیے کار آمد بھی ہے، خدا تعالیٰ ہی کو ہر قسم کی طاقت ہے، خدا تعالیٰ ہی کو ہر قسم کی قوت ہے۔ یہ مختصر مضمون تھا اس آیت کا جو ابھی امام صاحب نے آپ کے سامنے پڑھی، جس پر میں نے کچھ عرض کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔